آج 16 اگست کی رات 2024 میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں، اس وقت تک جتنی بھی ملتان پولیس کی کارروائی ہے مجھے اس سے لا علم رکھا جا رہا ہے۔ جو بڑی ہائی کمانڈ ٹیم بنی ہے اس نے بھی مجھے ابھی تک اس کیس کے متعلق کچھ نہیں بتایا، اور جو JIT ہے تقریباً آج یا کل میرے داماد کا جو ثانیہ زہرا کا قاتل ہے اس کا ریمانڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ مجھے بالکل لا علم رکھا گیا ہے کہ میرے داماد کو ریمانڈ کے لیے کہاں رکھا گیا ہے، کون انویسٹیگیشن کر رہا ہے، کس لیول کی انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اس نے کیا کہا ہے، مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں لاہور بھی گیا، وہاں بھی وہی بات کہ جی ابھی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کا اور میرا موقف فورینزک نے اور DNA نے کلیئر کر دیا ہے۔ پولیس اس کو خودکشی کہتی تھی، میں اس کو قتل کہتا تھا۔ اب سارے ثبوت DNA کے، فورینزک کے پنجاب حکومت نے کلیئر کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملتان کا RPO، ملتان کا کمشنر، ملتان کا DC اس پورے معاملے سے بری الذمہ کیوں ہے؟ اتنا بڑا واقعہ ملتان میں ہوا ہے۔ اگر آپ پچھلے ادوار میں دیکھیں تو چھوٹے سے اس طرح کے واقعے پہ پوری انتظامیہ تبدیل کر دی جاتی تھی، ان کو سزا دی جاتی تھی۔ میں حیران ہوں کہ یسر رضا گیلانی کے بیٹے عبدالقادر نے مانا کہ میں نے CPO کا اور ملزم چھڑوائے، نہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا، نہ اس ڈاکٹروں کے خلاف لیا گیا جنہوں نے جیلی پوسٹ مارٹم کیا، MS نشتر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ ملتان انتظامیہ کا ہر پولیس افسر اپنے آپ کو اس کیس سے بچا رہا ہے، خود کو بھی بچا رہا ہے اور ملزموں کو بھی بچایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کی تفتیش میں اتنی سستی، اتنی عدم دلچسپی کیوں ہے؟ RPO ملتان ایک دفعہ بھی میرے پاس نہیں آئے میرا موقف سننے کے لیے، یا انہوں نے مجھے اپنے دفتر بلایا ہو کہ جناب میں ہیڈ ڈویژن کا اور مجھے تو کسی نے سنا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پہ اتنا شور و واویلا ہونے کے بعد CM پنجاب نے اس کا ایکشن لیا۔ میں کہتا ہوں اگر CM پنجاب مریم نواز نہ ہوتی، اس کا ایکشن سوشل میڈیا پہ سول سوسائٹی ایکشن کے لیے ان کو نہ، میں کہتا ہوں CM پنجاب جاگ گئی ہے، پرائم منسٹر نہیں جاگا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں جاگا، RPO ملتان نہیں جاگا، DC ملتان نہیں جاگا، کمشنر ملتان نہیں جاگی۔ تو میں کہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنے ایویڈنس کے بعد میرا جو موقف پہلے دن سے تھا آج تک وہی موقف ہے اور وہی درست ہوتا آ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملزمان کو کیوں بچانا چاہتے ہیں۔ میں پہلا ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو لاسٹ پیشی تھی عبوری ضمانت کی میرے ملزمان کی غالباً 2 اگست کو، اس 2 اگست کو ملتان پولیس نے میرے 6 ملزموں میں سے، 6 قتل کے ملزموں میں سے صرف علی رضا کا ریمانڈ کیوں مانگا؟ علی رضا کی حد تک کیوں کہا کہ ہمیں یہ چاہیے؟ اسی دن شام کو فورینزک کی رپورٹ بھی آ گئی، تو اس کا مطلب ہے فورینزک کی رپورٹ ایک دن پہلے تو ضرور آئی ہوگی CPO کے پاس یا ملتان انتظامیہ کے پاس۔ پولیس باقی ملزمان کو دلچسپی اس میں کیوں نہیں لے رہی، جبکہ وہ تو میرے ملزم ہیں اور اب تو ثابت بھی ہو گیا فورینزک میں کہ وہ ملزم ہے۔ تو میں کہتا ہوں پولیس نے جس طرح سست روی کا، جس طرح نالائکی کا، جس طرح میں کہتا ہوں اتنا اگنور کیا گیا اس کیس کو، اگر سول سوسائٹی اور سوشل میڈیا پہ یہ کیس نہ آتا تو یہ تو خودکشی قرار دے کے انہوں نے فائل ہی بند کر دی ہوتی۔ تو میں وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں، اور مریم نواز آپ میاں چنو آئی ہیں، آپ ایک کھلاڑی کے لیے پاکستان کے ایک میڈل کے لیے آپ ان کے پاس نہیں آئی جن کے لیے آپ کے دعوے تھے کہ میں، اور پہلا کیس آپ کی حکومت میں یہ بنا ہے، اور اتنا زیادتی اور ظلم اور جبر کا آپ نے وہاں آنا گوارا نہیں کیا۔
خیر کوئی بات نہیں، آپ کے آنے سے میرے کیس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ میرا پروردگار عادل ہے، اور اس کے عدل کے جو تمام تقاضے ہیں وہ اللہ نے ضرور پورے کروانے ہیں، چاہے تم لوگ نہ بھی کرو، اللہ نے تم سے یہ کام کروانا ہے، کیونکہ میری بیٹی کا ناحق قتل ہوا ہے، بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، نہ پوسٹ مارٹم والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، نہ آر پی او جاگا، نہ ڈی سی، نہ کمشنر، نہ مریم نواز، نہ شہباز شریف پرائم منسٹر۔ کیوں یسر رضا اتنا طاقتور ہے جو ہمیشہ بلیک میل کر کے پیپلز پارٹی کو بلیک میل کر کے پورے جنوبی پنجاب میں، پورے پنجاب میں گیلانیوں کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کمیشن ایجنٹ ہے۔ اس لیے بلاول بھٹو تیری سیاست تباہ ہو گئی ہے پنجاب میں، تیری سیاست گیلانیوں نے برباد کر دی ہے۔ یہ پورا ٹبر جو چور ٹبر ہے نا گیلانیوں کا، ان کو میں جانتا ہوں، میں یسر رضا گیلانی اور اس کے بچوں کو جانتا ہوں۔ یہ ڈاکوؤں نے میری بیٹی کے قتل میں ابھی تک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ میں انشاءاللہ میں دیکھوں گا 3 ستمبر تک، نہیں تو میں گیلانی صاحبان کے گھر کے سامنے، سی پی او کے دفتر کے سامنے، آر پی او کے دفتر کے سامنے، کمشنر کے دفتر کے سامنے، ڈی سی کے دفتر کے سامنے، اور پھر دھرنا دے دوں گا چوک کمہارا والا۔ میں اپنی بیٹی کے قتل سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم لوگوں نے تو بالکل میرا ساتھ نہیں دیا، انصاف پہ تو تم نے کام ہی نہیں کیا۔ میں ملتان پولیس کی انتظامیہ سے مجھے بتائیں میں کہاں لڑوں۔ 14 دن کا ریمانڈ مکمل ہونے والا ہے میرے داماد کا، میری بیٹی کے قاتل کا، مجھے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے۔ تو میں مریم نواز صاحبہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ملتان تشریف لے آئیں۔ اگر آپ آئیں گی تو شاید ملتان پولیس میں کوئی ہلچل مچے، کوئی شاید وہ ہوش کے ناخن لیں اور کوئی میرٹ ہو، ورنہ مریم نواز صاحبہ آپ اس کیس کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی جان آئی ہے، ورنہ تو سوشل میڈیا پہ لوگ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یہ قتل ہے جس طرح بچی کو لٹکایا گیا ہے۔ تو میں حکومت وقت سے، حکومت پنجاب سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے 2 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اللہ کا نام مانے، محمد و آل محمد کا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں۔ میری بیٹی کو عبرتناک طریقے سے قتل کیا گیا ہے، بڑی تکلیف سے اس کو مارا گیا ہے، خدا کے لیے اس کی انصاف میں رکاوٹ نہ بنے، انصاف کی جلد فراہمی کے لیے اقدامات کریں تاکہ آئندہ سب کی بیٹیاں محفوظ رہیں سسرال میں۔